السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ہاں ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، عریانی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، ہاں کیا ہے، نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے، کیا ہے، ارے کیا ہے؟ اور میرے نبی کا سنو، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ معاذ، او معاذ جبل کے بیٹے، ثقلت کا امک یا ابن جبل، ثقلت کا امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے پوری بات سنو، پوری بات سنو۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، یا ما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ نے مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی، ایسے زبان باہر نکالی، یہ نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ، ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا۔ زبان سے دل آزاری کے بول، غیبت کے بول، تانے کے بول، دل آزاری کے بول، ذلیل کرنے والے بول، عورت ہو یا مرد ہو، آج سب برابر ہو چکے ہیں۔ پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بہت دیتی ہیں، یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں۔ آج کا مرد بھی ایسا ہے، آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناگن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے۔ کالے سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے۔ ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایک جملہ بول کر اگلے کی زندگی کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی انانیت کی تسکین کے لیے، اپنے اندر کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن۔ آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا، وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا، وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ، کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں، معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ جملہ صرف معاذ کے لیے بولا ہے۔ اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الوداع کہا کیا، کسی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں، لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الوداع کرنے کے لیے 7 میل ساتھ پیدل چلے، 7 میل۔ دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا۔ معاذ فراق نہیں چاہتا، نبی فراق نہیں چاہتا، لیکن اللہ کے امر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ 7 میل پیدل چلے، ساتھ جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا، معاذ، باپ نے بڑی حسرت سے کہا، معاذ آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہ دیکھے گا۔ تو معاذ روئے، پھوٹ پھوٹ کے، ہل ہل کے رونے لگے۔ تو ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے، لیکن آپ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنے منہ مدینے کی طرف موڑ دیا اور ادھر پشت کر دی۔ فاقبل بوجهه نحو المدینہ ثم قال یا معاذ ان اولى الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا۔ معاذ رونا رونا، میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، جہاں رہو جہاں مرو، اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے، میرے ساتھ ہوگے، میرے برابر ہوگے۔ اس اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا، معاذ زبان قابو میں رکھ، نفس کو سب سے زیادہ گندا کرنے والی زبان ہے۔ ہر کوئی زانی نہیں ہوتا، ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا، ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا، ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے۔ 100 میں 10 نمازی ہیں، 40-50 جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی 30-40% ہیں، زکوٰۃ دینے والا بھی 100 میں کوئی ایک مل جائے گا، لیکن زبان پہ قابو پانے والا 100 میں ایک بھی نہیں ہے، 1000 میں ایک بھی نہیں ہے، 10,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 20,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 50,000 میں ایک بھی نہیں ہے، 1 لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے، 1 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو، جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے اکرامی تو نہیں کر رہا، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا، کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسو تو نہیں بہائے گا، کوئی میری وجہ سے کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا۔ یہ 1 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے۔ میں دنیا پھرا ہوں، بڑے بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھا ہوں، دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے، دونوں میدانوں میں چلا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں۔ میں آنسوؤں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں، تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں، خانقاہوں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں، دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو نفس گندا اور ناپاک ہوتا ہے یہ گندے بول سے ہوتا ہے، یہ غلط بول سے ہوتا ہے، یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے، یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد مرد عورت دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن، کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی مردوں بھی عورتوں بھی، اے مومنین اے مومنات، اے مسلمین یا مسلمات، یہ دونوں کو خطاب ہے، دونوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد تقسیم کیا، مردوں کو الگ بات کی، عورتوں سے الگ بات کی۔ یا ایھا الذین آمنوا،
یہ قرآن میں 1 کم 90 دفعہ آیا ہے، 1 کم 90 دفعہ آیا ہے، یا 99 دفعہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے، عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی۔ لا یسخر قوم من قوم، کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولنا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، کوئی مرد، کوئی قوم، کوئی فرد کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولے۔ پھر بات ختم ہو گئی، اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں، عورتیں بھی شامل ہو گئیں۔ قوم کے لفظ میں عورتیں، یا قوم انی لکم نذیر مبین، قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجھوڑا، عورتوں کو الگ جھنجھوڑا، پھر کہا ولا نساء من نساء، لا نساء من نساء، یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے، بے اکرامی کا بول نہ بولے، دل کے توڑنے کا بول نہ بولے، جگر خراشی کا، دل خراشی کا بول نہ بولے۔ اگر تم دل نواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو، اگر تم دل نواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو، اگر تم لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ، اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو، اپنی زبانوں پہ تالے لگا لو۔ اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو 2 باتیں کرنی پڑیں گی، 2 باتیں، ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، وہ نماز سے بنتا ہے، وہ نماز سے بنتا ہے، نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو۔ یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی، تیز بھاگ دوڑ والی، وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے، جو دل کو پکڑے، جو اخلاق پر، کردار پر اثر انداز ہو۔ عادت کی نماز ہے، اپنی نماز خوبصورت بناؤ، اپنی نماز بڑھیا بناؤ، اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے بات کرنی ہے، 2 کے 3 منٹ لگا دو، 3 کے 5 منٹ لگا دو، تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک اپنی عبادات ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکات کے ذریعے، اگر فرض ہے، اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو، خیرات کرو، نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ زکات دینے کا حکم دیا ہے اور 82 دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس 10 سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ لگاؤ لگاؤ۔ علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے۔ یا رسول اللہ ان لم یستطع، نہ ہو پیسہ تو کیا کرے؟ تو سنو اپنے نبی کی بات، یعمل بیدیہ وینفق علی نفسہ ویتصدق، تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے، وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے، وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے، کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے۔ خرچ کرنا اتنا ضروری ہے، یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ، تو مزدوری کر، مزدوری سے مال بنا، کچھ اپنے اوپر خرچ کر، کچھ غریبوں پر، کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر، اپنی عبادت بناؤ۔ دوسری چیز ہے جس سے میرا نفس پاک ہوگا، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، اور اخلاق 90% زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ 90% اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے۔ لا تصاعر خدک للناس، کیا میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سے بھی نہیں ہونی۔ ایک زبان کا بول ہے نا، بول تو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، لیکن بعض اوقات آدمی چہرہ ایسا یبوس بنا لیتا ہے، ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے، ایسا قمطریر ہوتا ہے کہ چہرے پہ خشونت ہوتی ہے، چہرے پہ وحشت لے آتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا، اور بعض نظروں سے آدمی گھورتا ہے، اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا۔ لا تصاعر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا ہے لیکن چہرہ ایسا خشمناک بناتا ہے، ایسا وحشتناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے، نا یہ کام بھی نہیں کرنا۔ اور بعض نظروں کے قہر برساتا ہے، نظروں سے شعلے برساتا ہے، تو اللہ نے کہا نا وہ بھی نہیں کرنا۔ تیری نظر میں بھی پیار ہو، تیرے چہرے پر بھی محبت ہو، تیرے بول میں مٹھاس ہو، تو تیرا نفس پاکیزہ ہے، پاک ہے، ورنہ یہ گندا ہو گیا، یہ غلیظ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا۔ اگر اس کو پاکیزہ بنانا ہے، اگر اسے صاف کرنا ہے تو یہ 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک عبادت بناؤ، اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، نماز، روزہ، حج، زکات، تلاوت کے ذریعے۔ دوسرا، اللہ کے بندوں سے عبادات میں کثرت مطلوب نہیں ہے، عبادات میں اعتدال مطلوب ہے، اعتدال، عبادات میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے، اعتدال ہے۔ میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میں نے تیرے پر قرآن اس لیے تھوڑا ہی اتارا ہے کہ تو لمبی نمازیں پڑھ اپنے آپ کو تھکا لے، درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر، پر ایسا نہ کر کہ تو خود گھل کے مر جائے، کوڑ کے مر جائے، دکھ درد میں مر جائے۔ درمیانے درجے کی تبلیغ کر، درمیانے درجے کی نماز پڑھ۔ عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال۔ اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے، جب اخلاق میں زور دکھایا، جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا، تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا، شاباش بھی دی، اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا، شاباش بھی دی۔ پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، نون والقلم وما يسطرون، مجھے قلم اور اس کے تحریر کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، اے میرے حبیب شاباش، انک لا شاباش،
शाबाश, तेरे अखलाक बड़े बुलंद हैं। इन्नका लज़ू खुलुक नहीं कहा, इन्नका लअला कहा, अला, कि सारे अखलाक पर तू छा गया है और अखलाक तेरी बांदी बन गए हैं और अखलाक तेरे गुलाम बन गए हैं और तू अखलाक पर हावी हो गया है। शाबाश, इन्ना और लाम, ये दो का मैं तर्जुमा करता हूँ शाबाश, ऐ मेरे नबी शाबाश, तेरे अखलाक पे क्या कहने, तेरे अखलाक के क्या कहने। मैं तुझे दाद देता हूँ, मैं तेरा रब तुझे दाद देता हूँ, तुझे शाबाश देता हूँ कि तेरे अखलाक ऐसे ही होने चाहिए। ये नहीं कहा थोड़ी आंखें दिखा, ये नहीं कहा जरा जबान में तेजी ला, ये नहीं कहा जरा नजरों के तीर बरसा, ये नहीं कहा कहर आलूद नजरों से देख, ये नहीं कहा कि चेहरे को अबूस बना, ये नहीं फरमाया कि थोड़े कम कर, नहीं नहीं, इन्नका ला, लाम और इन्ना, ये लाम और इन्ना मिलकर क्या बनता है? शाबाश। जैसे उस्ताद शागिर्द के कंधे पर, कमर पर, पीठ पर हाथ मार कहता है बेटा शाबाश, तूने बड़े अच्छा नंबर लिए। तो मेरा अल्लाह कहता है मेरे महबूब शाबाश। अपने नबी की कमर पे अल्लाह हाथ मारता है, कहता मेरे हबीब शाबाश, तेरे अखलाक बड़े बुलंद हैं। यहाँ शाबाश दी, फिर कहा और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा। क्या कहा? वख्फिद जनाहका लिलमुमिनीन, वख्फिद जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। ऐ मेरे महबूब, ईमान वालों के आगे बिछ जाओ, ईमान वालों के आगे बिछ जाओ, अपने पर फैला दे। आदमी के पर तो नहीं होते, बाजू होते हैं। परिंदा पर कब फैलाता है? जब वो जख्मी होकर गिरता है और उड़ने की ताकत खत्म हो जाती है तो अपने परों को यूं फैला देता है और फिर वो ज़बह होने के लिए तैयार होता है। इस आयत को सही मैं अपने कॉलेज के दौर से समझा हूं, तफसीरों से नहीं समझा हूं। तो मेरा रब कह रहा वक़्फ़िद, लोगों की बदतमीजी के आगे ज़बह हो जा, लोगों की बद अखलाकी के आगे ज़बह हो जा। ये मत कह के मैं कितना सब्र करता, मैं कितना हौसला करता, मैं कितना चुप रहता, मैं भी तो इंसान हूं, मेरे अंदर भी तो दिल है। वक़्फ़िद, अपने पर फैला के इनकी हर बदतमीजी को सहता जा, इनकी हर बद अखलाकी को सहता जा, इनकी हर दिल आजारी को सहता जा, सहता जा। बस यही तेरा काम है। कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। इतने आली अखलाक के बावजूद अल्लाह इतनी ताकीद के साथ हुक्म सुनाता है कि अपने पर फैला दे, जख्मी परिंदे की तरह ज़बह होने के लिए तैयार हो जा। उनकी हर बदतमीजी के आगे आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। वो ये करता है, वो ये करती है, उसे ये नहीं आता, उसे ये नहीं आता, उसे वो यूं सुनाती है, वो यूं सुनाता है, वो यूं करती है, वो यूं करता है। ये आज के अखलाक हैं। कोई आंख ऐसी नहीं है जो खूबियां ढूंढे, जिस आंख को देखो उसमें दूरबीनें फिट हैं ऐप पकड़ने के लिए। काश कोई आंख होती जो खूबियां देखती, कोई जबान होती जो खूबियां बोलती। हाय हाय, अल्लाह दर्जे बुलंद करे सईद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सईद अहमद खान। एक शख्स मेरी जिंदगी में आया, ये सारा मजमून मैं उसकी सोबत से समझा हूँ, किताबों से नहीं समझा। मुझे किताबें ज़बानी याद थी, मैं किताबों का हाफिज था, लेकिन अल्लाह की कसम मैं मजमून किताबों से नहीं समझा। ये मैं उस बंदे की सोबत से समझा कि अखलाक सीखने पड़ते हैं। अखलाक सीखने की चीज है, ये पढ़ने से नहीं आते, ये पढ़ाने से नहीं आते। मुमकिन है बुखारी पढ़ाने वाला बदअखलाकी के इंतहा पर हो, बुखारी पढ़ने वाला बदअखलाकी के इंतहा पर हो, कि ये चीज पढ़ने से नहीं आती, सीखने से आती है। पढ़ा, किताबें ज़बानी याद की, चटाइयों के साथ सिल के बैठ के पढ़ा, नहीं समझ में आए। एक हस्ती को देखा, एक अखलाक वाले को देखा, उसके साथ चंद सुबह गुजरी, चंद शामें गुजरी, जो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है। तो फिर मुझे पता चला कि अखलाक किसे कहते हैं, और अखलाक भी सीखने की चीज है, और अखलाक ही इंसानियत का नाम है। बद अखलाकी है तो इंसानियत नाम की शय कोई नहीं। मेरे रब को ज्यादा तस्बीहात की जरूरत नहीं है, यूं मिंबर पे बैठ के लंबी तकरीरों की मेरे रब को ज्यादा जरूरत नहीं है। बिछ जाओ, पिट जाओ, मिट जाओ, लुट जाओ, और अल्लाह के दरबार में ऊंचा मकाम पालो। लोगों की सहना सीख लो, लोगों के जख्म सहना सीख लो, लोगों के लगाए हुए बिस्तर, लोगों के लगाए हुए जख्म छोड़ दो रिसने के लिए, छोड़ दो घाव बनने के लिए, छोड़ दो उन्हें गहरा होने के लिए। ये जितने गहरे होंगे उतना तुम अल्लाह को महबूब नजर आओगे। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में। इसे टूटने दो, इसे टूटने दो। तोड़ने वालों को कह दो आ जाओ, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाएं तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। लोगों को बोलने दो, औरतों को बोलने दो, तुम सुनती जाओ और सहती जाओ और पीती जाओ और उफ न करो और आह न करो। तुम वक्त की राबिया बसरी होगी, तुम वक्त के जुनैद बगदादी होगे। बड़े बड़े मुजाहिदों वाले और बड़े बड़े इबादत वाले, बड़े बड़े इबादत के कुतुब मीनार, अल्लाह की कसम तुम्हारी गर्द नहीं छू सकते, तुम्हारी गर्द को नहीं पा सकते। तुम्हें पहुंचना तो कहां है, तुम्हारी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते हैं। अगर तुम अपने अखलाक काबू कर लो, अपनी जबान पे काबू कर लो, लोगों की दिल आजारी पे चुप रहना सीख लो, लोगों की तकलीफ पर चुप रहना सीख लो, और लोगों की बदतमीजी पर चुप रहना सीख लो, और बुरे से अच्छा बनना सीख लो, बुरे के सामने मुस्कुराना सीख लो, ताने सुनकर भी मुस्कुराना सीख लो। तो तुम्हें ज्यादा नफलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लंबी लंबी तहज्जुद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम वहां पहुंचोगे जहां कोई ना पहुंच सकेगा, तुम उधर जाओगे जहां कोई ना जा सकेगा।
تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اپنے اخلاق بناؤ، اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو۔ یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادات سے، ایک اچھے اخلاق سے، اور یہ غلیظ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے۔ بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے، اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے۔ اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے۔ گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے۔ یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو، اور اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنا ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار کو بھی بناؤ، اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا۔ اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ تم بے شک فرض نماز پڑھو، تسبیحات مسنون نہ پڑھو، تم لمبے ذکر نہ کرو، لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نفل نہ پڑھو، میری ایک مان لو، یہ زبان پہ قابو پا لو، اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو، اسے ہونٹوں تلے، اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو، یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو۔ یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو، ان کو کوئی شیطان دعوت دے گا کہ جوا کھیلو، ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو۔ یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں، عبادات صاف ہو جاتی ہیں، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے۔ کبھی کوئی دھبا لگ جائے، لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی، جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دھونے کی کوشش کرو۔ آنسوؤں کا پانی، بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر نہ نکل سکا۔ تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے۔ تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے۔ تو جب ہو جائے توبہ کرو، جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو۔ آنسو نہیں نکلتا تو آنکھوں سے صاف کرو، تمہاری آنکھیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں، تمہارے آنسو بھی اسے صاف کرتے ہی کرتے ہیں، تمہاری آنکھیں بھی اسے صاف کر دیں گی۔ تم کہتے ہو جی دل بڑا سخت ہے، آنسو نکلتا ہی نہیں، تو تم کچھ آہ ہی بھر دو اللہ کے آگے، تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو میرے بھائیو اس کی نیت کرتے ہو نا، پچھلی پر توبہ کرو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی صحیح گزارنے کی نیت کرو۔ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو؟